وہ آتا ہے مولا علی کافر تو کیوں کہ اے ابو بکر تے عمر تے معاویہ تے انہاں دے نال یاری لائی رکھی ہے میرا نشان بھی اتنا لگا گیا سمجھ لگی گل ہوں سوال یہ ہے کہ دیکھ پھر میرے شامی اشور ربانی ماں محمد رضا فریدی کو بھابی ادھر نہیں کھچے گا کدی نہیں آخر کہ بھابی کھچے ساڈے بھابیاں دے جن پیشوا گزرے نے کدی اسماعیل دہلوی دے بارے کدی بریلویاں سنیا جو انہیں آخیا ہوئے ساڈے اہل سنت اتنے ادھر شیعہ کا کدی وڈیرا نہیں آکھے گا ساڈا فلانا ساڈے کو یعنی جہے جنہاں دے انہاں دے مذہبی پیشوا ہیں ایک دوسرے دے ملن گے انہیں کہنا ہے شاباش ہن یہ چکر کی ہے کیا مسٹر جناب دے عقیدہ سارے نال ملدا اللہ صرف میرا سوال ہے کہ کیا وہابیاں نال وہابی سی شیعہ نال شیعہ سی بریلویاں نال بریلوی سی عیسائیاں نال عیسائی سی یہودیاں نال یہودی سی سکھاں نال سکھ سی ہندوؤں نال ہندو سی کیونکہ ہوندا تے سارے نال دی ہندو بھی ہوتا پھر اودی جماعت دیکھو ہن جیڑی جماعت سنیاں دی ہے بھابیاں دے نزدیک مشرکاں دی جماعت ہے جیڑی بھابیاں دی او گستاخاں دی ہے بریلویاں دی کیویں نہیں جیڑی شیعہ دی او کافراں دی گستاخاں دی مرتداں دی جماعت ہے نا دوواں دے یہ دسو بھی ہندو نے سکھ نے بھابی نے شیعہ نے مرزائی نے سارے وچ نے تو انہوں آندے مسلم لیگ کی چکر ہے جی جی ایک میرا مسئلہ تو محمد ہے نا حل ہونا چاہیے عجیب ایک مہمہ ہے یار کیسی عجیب بات ہے کہ رب وحدہ لا شریک مولا سب سے بڑی بعدہ سید الانبیاء امام المرسلین بعدہ باقی انبیاء پر آخر سارے ایک پاس ہو گئے ایک واحد شخصیت ادھر بھی اختلاف ہے نہ ہوئے تو میں اللہ وحدہ لا شریک تو منن واسطے بھی اختلاف ہے سید الانبیاء پاک دے منن کی مولویاں دا میں صرف یہ دسو بھی کیڑی شے وہ کھچدا ہے وہ اندر کھاتا ہے وہ کھچدا ساڈا ہے وہ کھچدا ہے میں سوال کرنا کہ اگر وہابی پابند نے شریعت مصطفیٰ اور بالکل قرآن و سنت تو باہر نہیں جاتا قرآن و سنت کے مطابق اس کا اور عمل مسٹر جناب ہے اگر ہے تو سارے میں کریں اگر نہیں تو فرض بنتا کم از کم جدو فقہ حنفی کے خلاف کتاب ہونا ہے فلانی فقہ کے خلاف کتاب ہونا ہے داتا علی اجمیری کے خلاف کتاب ہو جانا فلانا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ یار ممبر تو مسٹر جناب کے خلاف ہی ایک کتاب ہو کہ نہیں بنتا بالکل یہ تو پھر آخیا جائے کم از کم کیا لوگوں وہ یار یہ بدعتی بندہ یہ مشرک بندہ اگر شرک دربار سے چادر چڑھانا ہے تو کسی جگہ سے مسٹر چادر چڑھا نہ پیا جائے گا کہ نہیں جی اگر مڑی ہندو کی مڑی دے چادر چڑھانا شرک ہے تو اتنے کسی جگہ سے بابے اور شریک ہوں بابا کس محفل کا شریک نہیں سی کیوں جی چلو اگر نہیں مانتے تو کم از کم ایسا تو ضرور ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ تو آخر اور لوگوں امام اعظم کہنے والے مشرک ہیں جس طرح رسالت میں شرک کرتے ہیں قائد اعظم کہنے والے بھی مشرک وہ لوگوں ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں یہ بدعتی تھا یہ مشرک تھا یہ قائد اعظم نہیں تھا یہ کاپ کشش والے کے ساتھ قائد اعظم تھا یعنی جو تو میلاد واسطے بھی رولا پی جاتا ہے کہ نہیں پہ ہر سال نوی ہوتی دین کا تعلق ہی نہیں ہے قائد اعظم تک منتے کو نہیں
اور ان دے نال دین دا تعلق بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ دیندار ہی نہیں ہے بات ہے دین اچھا ہن یہ دسو کیا بات یہ ہے کہ جب دیندار ہی نہیں ان دے نال دین دا تعلق بھی نہیں ہے دین دا تعلق ہی نہیں یہ سن رہے ہو نا جو دیندار بھی نہیں تے دین دا ان دے نال تعلق بھی نہیں تے لوکاں دا تعلق تو نال جڑیا کھڑا ہے وہ تو بنی کھڑے نے ولی وہ تو بنی کھڑے نے قائد اعظم اور کم از کم اینا فرض تے بنتا ہے کہ لوکاں نو بچان واسطے دسیا جائے لوگ کو یہ بدعتی مشرک بے دین بنتا ہے اس کو وہابی مذہب میں قائد اعظم ماننا شرک ہے اور جو اس نے ملک بنایا وہ دغا بازی اور مکاری کے ساتھ بنایا ہے یہ کی وجہ ہے کہ وہابیاں کا جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسے کے اندر اعلان ہوتا ہے باقاعدہ پاکستان کے تحفظ کے لیے جانے دیں گے اور پاکستان سے جتنے رہا اتنے باقاعدہ جلسے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اور لوگوں عدالت کی پاکستانی عدالت کی ججوں کی بحالی تک جنگ رہے گی شام کی پٹیاں مجمع جماعت سامنے اکٹھا کیا پورے ایک کابینہ علماء دی اس علاقے دی اور ان وچ بیانات ہوئے جو بندی اور اہل سنت یعنی بریلوی حضرات دے کہندے نے انہاں دے خطابات علماء دے سنے گئے ان کا قائد اعظم دے نال جھنڈا لہران والے اسی ساں جب پاکستان بنیا نا جھنڈا لہران والے اسی ساں اور جڑی مخالفت کرنے والے علماء سن وہ منافق یعنی وہ حرکت یعنی کہ کدھر اشارہ کر رہے سن اہل حدیث کی طرف مخالفت کرنے والے وہ سن اور اسی جھنڈا لہران والے اسی سن اور انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر کیتا تم کیا جی انہوں نے نال بالکل شانہ بشانہ کندھے نال کندھا ملا کے چلتے رہے ہیں تو انہوں عروج دینے والے اور قائد اعظم کہنے والے یہی قوم نے جنہوں نے اپنا انگریز دے یعنی پٹھو بن کے رہے ہیں اور ان کا پیسہ کھاندے رہے ہیں اہل قائد اعظم امام اعظم محمد رسول اللہ مانتا ہے اسی تو کسی کو قائد اعظم مانتے ہی باقی گل ٹھیک ہے میں یہ پہلے ہی کرنا ہے کہ تسی ہو یا کوئی ہوئے کم از کم یار اگر وہی باہر سے ہونا چاہیے تو منافقت نہ اندر کچھ اور تو باہر کچھ اور جدو ویکھدے پینے والے حدیث بھئی یار اتنا بڑا فتنہ امت رسول میں اس نے ڈالا ہوا ہے کہ اس نے تو انگریز کا فرنگی کا قانون نظام بنایا تھا نظام سارا فرنگی کا بنا گیا ہے جمہوریت ہے وہ شرک ہے جمہوریت شرک ہے بالکل کفر ہے شرک ہے جمہوریت کفر و شرک ہے اور ساجد میر اگے اگے ووٹ ہے سارے باقی اگے اگے حق بنتا ہے کہ یار ایک شرک تسی تو سارے مشرک جو ہے ووٹ پان والے مشرک لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے جی شاید میں شرک میں شرک سمجھنا تھی جانتے ہو سارے جانتے ہیں میں پٹنا سارے جا کے جانتے یار فوٹو مخالف میرے نال کبھی بھلیکے والا بھی بھلیکا افضل جڑا افضل کھوکر ہے پچھلی پچھلے جدو گلی تھا اتوں جٹ میرے کو آیا کہ جی وہ آ رہا ہے اپنا درویشن واقع جی استقبال کر گلی پوانا جٹ نو میں یار گل ہے پوری گل کرا لو گل میں کہ یار گل ہے جی تو گل کرتا تو میں دسا میں جی استقبال کرنا ہوگا تو میں جنرل مشرف میں چاہے نا انہیں ضرور میرے تو پرچے کروں گا میں کہتا چاہ پانی تیرے واسطے میں منگا لینا ہوں گھر رہے کہ یار یہ منافقت کیسی عجیب ہے کہ ادھروں شرک تے شرک ادھروں میرے کو میلاد کے خلاف سارا کچھ بیان ہو جانا یار مسٹر کے خلاف آج تک تھی تو چلو سر کیا وادیاں دی پوری کابینہ ہوتی ہے وہ کابینہ پوری جگہ تے ملار پاکستان کے خاص طور پہ جلسہ ہوتا ہے نا بڑا مجمع عام ہوتا ہے اس پورا ہر سال جلسہ ہوتا ہے اس جلسے کے اندر اس بات کا تکرار بھی بجائے یار ایک بار بھی اقرار نہیں ہویا کہ بلا ہے یہ بےمان بندہ ہے یہ منافق کے بچے جی یہ دجال جنہوں بابا قوم بنائی کھڑے جو لوگوں وہ یہ پوجا پاٹ کرتے کہ یہ قائد اعظم آخی کرے جی قائد اعظم تو کم از کم اس طرح تو ضرور ہوئے یار کہ قائد اعظم آخنا اس کو شرک ہے قائد اعظم محمد رسول اللہ اس کو قائد اعظم کہنا شرک ہے
شرک ہے وہ یار کم از کم 2-4 بار تکرار تے ہوتے ہو جائے چلو لوگوں کے اگے اللہ کی بارگاہ اعتماد میں اجت ہو جائے کہ میں رابطہ فرض پورا کر آیا تھا اسی دس آئے تھا اگر کوئی لانسی بنیا انہوں منیا تو انہوں کا قصور ہے کم از کم اعتماد میں اجت تے ہو جائے لیکن کی وجہ ہے کہ اج تک کرساں مینوں تسی اس طرح کرو کوئی کتاب باقی نہیں بتا دو یا کوئی خطاب سنا دو جس کے اندر یہ آیا ہوئے کہ مسٹر جناب کو ہم قائد اعظم نہیں مانتے ہمارا قائد اعظم محمد رسول اللہ ہے یہ نیچری تھا یا یہ اتنا عشری شیعہ تھا یا فلان تھا یا یہ سنی تھا وہابیوں کا تو سنیوں سے تعلق نہیں ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے چلو کسی طرح بھی میرا مطلب ہے اپنا لڑتے چنانے والی گل کریے نا بس مسئلہ تو یہ ہے جی ہوں نصیب لال کا بڑا فتنہ ہے اس وقت لیکن کوئی مولوی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے جی کوئی مولوی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے رکھا جائے ایک ذہن رکھا جائے بات ہے جی ایک ذہن رکھنا دنیا کنجر سمجھتے قائد اعظم کسی نہیں گل وہ پہ ہوتی ہے جنہوں بھابی بھی قائد اعظم نہیں کھڑے نہیں منتے تو یار کم از کم اینا تو ضرور ہوگی نا نہیں منتے تو بھابیاں دی ایک کیسٹ ایک تقریر اور ایک تحریر جس کے اندر مسٹر جناب کی حقیقت کھول کے سامنے یہ انگریزوں کا ٹٹو بندہ ہے بالکل انگریزوں کا ٹٹو ہے اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں نے دھوکھا کیتا ہے جمہوریت چھیڑ کے یہ مشرک ہے کم از کم اتنا بیان تے کو بولتے ہیں ولی بتایا انہوں نے مسئلہ ہے سنو ایک بار گل کرا کہ اہل سنت یہ وہ یاد رکھنا جن مسٹر جناح نال سن ایسا انہوں یا مکمل نیچری سمجھنے یا نیچریت کی ملاوٹ والے سمجھنے اہل سنت ساڈا اہل سنت کا معیار جو ہے ساڈا وہ انتہائی سخت ہے نا ہر بندہ چلو کسی کا نام لو ساڈے سوا نہیں 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 تسی میرے نام لو ساڈے سوا اج تو کوئی 4-5 مہینے پہلے اپنے حاجی امجد صاحب میرے گل پور والے انہوں نے کول ایک بھائی بیٹھے نے انہوں نے اپنا لائف انشورنس بیمہ پالیسی کہہ رہے ہیں جی بیمہ پالیسی کرو جی انہوں نے مینوں آواز دی کہنے کا دسیا ذرا بیمہ پالیسی کے متعلق میں حرام ہے اوپر کے وجہ کہندا جی ایڈے ایڈے مولویاں نے فتوی دیتے نے انہاں دی کیویں حرام کیتا ہے بتاؤ جی وہ کیڑے مولوی صاحب نے جنہاں نے فتوی تانوں دیتا ہے کہ جائز ہے اور سنت ہے یعنی کہ تیر القادری صاحب کا فتوی میرے کول موجود ہے بڑے نامور خطیب اور نامور عالم شیخ الاسلام نے وہ مولوی صاحب اپنے اسلام دے اسلام میں تقاتی انہاں تقاتی کچھ پروفیسر تقالا موٹی نکل لے جس سے واہ بھی مور لاوے گا نا کہ سارے مذہب کامیاب ہے عالم بریلوی کے مذہب فیل ہوگا وہ جنوں پاس کرے گا یہ فیل کرے گا میں سمجھ لگی جنوں انگریز پاس کرتا خدا رسول کا کاغذ جنوں وہ پاس کرتا ہے ادھر پاس کرنا وہ نبیاں کا وارث ہونا اس واسطے عرب عجم اس وقت نیچریت اور یہودیت نال بھریا ہے اور جنہ عرب وچ گند ہو سکتا ہے ادھر نہ ہو جڑا عرب وچ نظر ماری بیٹھے ہیں نا جیڑا گند ادھر ہے اندازہ لگاؤ جڑی وہابیاں دی مایا ناز مذہبی حکومت دو مذہبی حکومت ایک شیعہ دی ایران مذہبی ہے مذہبی حکومت نا شیعہ دی مذہبی حکومت وہی ہوتی ہے جتنے نہ تے حکومت ملاوٹ دوسرے مذہب بھی ہوگئے کابینہ کو شامل ہو گئی حکومتی کابینہ اور نہ ہی اتنے کسی نو اپنے مذہب کی تبلیغ دی آزادی حاصل ہو گئی انہوں کی آخر نے مذہبی حکومت یہ ہونا ہوتا نا کوئی ایران اسی طرح کی سعودیہ اسی طرح کی سعودیہ بھابیاں دی مذہبی حکومت کابینہ کسی غیر مذہب نو اجازت نہیں داخلے دی شامل ہونے
نمبر 1 اور دوسرے نمبر دوتے اوتھے کسے نو تبلیغ اپنے مذہب دی اجازت ہی نہیں، ترجمہ قرآن پاک دا دوسرے مذہب دی کتاب اوتھے جانی جنہاں دے پابندی انہاں لوا دتی وہ نہیں جا سکدیاں. دیکھیں بکی بیٹھنا چاہیے ان کی کس جو کارڈ ہوتی ہے کس طرح حکومت چلتی اس کے اندر بعد ایسے ملتی کیونکہ اتوں چیک ہو گیا ہاں جی چیک ہو گیا ہاں جی سن کے یہ ہوئی مذہبی حکومت. دیکھو سوال اٹھتا ہے دنیا دیا لولیا لنگڑیاں حکومت سن ادھر ترکیاں ادھر مغلاں دی مغلاں دی ادھر لڑ کے انگریز نے ختم کرائی ہے حالانکہ لولی لنگڑی اگر ان وقت کسی اسلام اور عالم مزال سنت فقہ کے مطابق سی پوری ہو تو نہیں اس کو وجود سے ہونا ہے. لولی لنگڑی حکومت لڑ کے انگریز ختم کیا کراتا ہے اور پھر مسٹر جناح دے دیا. ہوں یہ دسو یہ کون ہے یہ مل رہی ہے ادھر لڑ کے کھوئی جا رہی ہے. عرب دے اندر ترکیاں کول کھوئی جا رہی ہے تو وہابیاں نو دتی جا رہی ہے. ترکیاں کول کھے جا رہی ہے تو ایران دتی جا رہی ہے. یہ کی چکر ہے؟ مذہبی حکومت چور دا ہاتھ کون انگریز پاکستان چور دا ہاتھ نہیں کٹن دیندا تے دنیا پوری دے تے آندا ہے ایتھے ہے چل گئی یہ تو غلط ہے. اللہ کا مارنا معلوم ہے یہ تو اقوام متحدہ کے بارے میں کرے گی یہ سعودیہ کیوں گزارا ہے ٹھیک ہے چکر ہے. وہی امریکہ وہی برطانیہ سر پہ ہاتھ دھریا ہوا ہے. 1915 کے اندر حکومت منتقل ہو رہی ہے برطانیہ سے بھابھیوں کو مل رہی ہے. 1915 میں ابن سعود عبدالعزیز یعنی بڑے ابن سعود کا بیٹا سعود کا بیٹا اس ابن سعود کے ہاتھ میں جب حکومت آ رہی ہے 7 شکاں لکھیاں جا رہی ہیں 7 شکاں دے نال معاہدہ ہو رہا ہے جس دے اندر یہ شک شامل ہے باقاعدہ طور سے کہ گاویں تواڈے نفع تو نہیں باویں نقصان ہے ایسا جو تانوں آکھنا تانوں کرنا پڑے. نمبر 1 نمبر 2 یہ بھی شک کے شامل ہے باقاعدہ کہ کوئی شہزادہ یہ حکومت شہنشاہیت کے ساتھ چلے گی. اچھا جی جمہوریت اور پاس ہے شہنشاہیت یہ کی چکر ہے. لوگوں کے لیے عوامی حکومت ادھر فرعونی حکومت شہنشاہیت تو اسلام میں آرام ہے. اس سے بھی ہوں باتیں کوئی چیتا نہیں ہونا کہ خیر ہے یار اسلام میں شہنشاہیت آرام سی اسلام میں صرف خلافت ہے یہ شہنشاہیت چلتی پی ہے تو ایسا فخر نہ کہنے ساری مذہبی حکومت تو خیر ہے. چلو جی مذہبی ہے تو انہوں نے سمجھا دئیے کہ تصا لانتی ہو کفر شرک فرعونیت شہنشاہیت فرعونیت ہے یہ کیوں کٹی جی نا. پھر طے ہوا ہے کہ شہنشاہیت بھی ہوگی تو شہنشاہ وہی بنے گا جہاں برطانیہ کا مخالف نہ ہوئے. میں ہوں معاہدہ بکھانا 7 شیٹاں پوریا بکھانا ملک کا منتشا ہوتا ہے نا مشیت ہے نا مرضی تو نہیں. اگر مشیت کے ساتھ تو پھر فرعون بھی چاہیے. اگر صرف مشیت ویکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون نے حکومت دیتی ہے کہ نہیں تو پھر تو فرعون بھی صحیح ہے. حضرت کیسی عجیب گل ہے منن سے آ جائیے حکومت مان لیے فرعون دی نہ منن سے آئیے تو پھر پاویں امام اعظم بھی نہ منن. سمجھ آئی نا جی. ٹوٹل ملک کا یعنی آیت پاک نو غلط موقع پہ پڑھیا جی اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشیت کا اسے ذکر فرمایا. مشیت پہ رضاج خالق زمین آسمان میں مشیت ابو جہل کا کفر بھی اس کی مشیت کے ساتھ ہے. جو کہے اس کی مشیت کے بغیر کافر ہو جائے گا. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو جہل کے کفر صحیح ہے کیونکہ رضا نہیں ہے اس پر اعتراض کرتا ہے. ایک ہے رضا ایک ہے مشیت ارادہ فرق ہے دونوں میں. مخلوق کا ارادہ اور رضا ایک شمار ہوتا ہے. اللہ خالق کا ارادہ اور رضا الگ الگ ہے. وہ ہے پسند. اللہ تعالیٰ کفر کو پیدا کرتا ہے کافر کو حکومت دیتا ہے لیکن کافر کی حکومت کو پسند نہیں کرتا. اگر پسند کرتا تو اپنے حبیب کو کافروں کے خلاف پوچھتا کیوں لڑاتا یاد کیوں کرتے. انتہائی یعنی مطلب ہے کہ بے موقع اور گمراہ کون کر لے ایس مقام دوسرے
یعنی کسی نو غلط حکومت ملے، کفر دی حکومت ملے، منافقت دی حکومت ملے، اور وہ واسطے قرآن پڑھ دینا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر جنرل سارا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر ہندو سے تجھے تو سارے ٹھیک نہ کرتے اچھا یہ مطلب نہیں یہ نہ یہ دین خدا نہ اگر دین والے کا کیا ایک دین کا کم کرن یا ایک دیندار لوگ میں ساری حکومتوں نے شرک ثابت کرنا میں پاکستان اپنے عمل کے اندر کفریہ اور شرکیہ اور منافقانہ عمل ہوندا ٹھیک ہے ان کا مقابلہ کیتا جائے ڈٹ کے اور اس نو ان دے جڑا نا غلطی اور ان دے بات نو ظاہر کیتا جائے اور سمجھایا جائے اور کیا جائے یہ ہر اہل اسلام دا مشن ہونا چاہیے. غلط ہے ان دا پالیسی غلط ہے ان دا قانون غلط ہے انہوں رد کیتا جائے ان کی مذمت کی جائے اور ان کے خلاف جو ہے نا بیان کیتا کھڑا ہے چاہے کوئی بات ہے وہ چاہے کوئی ہو چاہے سعودیہ ہوئے چاہے پاکستان ہوئے چاہے ایران ہوئے چاہے کوئی ہو اگر تیری بات غلط ہے قرآن حدیث تو باہر ہے ان کے خلاف باہر ہے کہ نہیں برطانیہ کے مخالف کوئی شہنشاہ نہیں ہونا اس شرط اور معاہدے کے ساتھ. دیکھو جی ہر انفرادی غلطی مجموعی غلطی یا ان کا رد کرنا یار اس گل دی نہیں گل ہے پاکستان میں یہ میں پورا ثابت کر دینا کہ پوری دنیا میں اس وقت بالکل واضح طور پہ دیکھیں ہر پورے مسلمانوں کی حکومتوں نے ساریاں چلن رہی ہیں انگریز سے پچھو بن کے اور انہوں نے کام کرن رہے. ہاں جی بات ہے ساری یہ تو سارے کیمرے نے یہ سارے انگریز سے چلن رہے ہیں. اچھا باقی اگر کسی بھی بات کسی محدث کی بات یا کسی مفتی کی بات یا کسی عالم کی بات ایک منٹ ایک ضرور ہے دین پیش کیتا ہے اگر جماعت بات پیش کیتی ہو تو بالکل انہوں کوئی منن واسطے تیار نہیں کیونکہ سارا دین جڑا صرف قرآن پاک ہے اور حدیث پاک. اگر جماعت صحابہ کرام دا عمل بھی منشور ہے سی اگر اور اسی بھی ان دے عمل ہاں ایک جماعت کا عمل اور جماعت کا اتفاق جماعت کا اتحاد کسی شخص کا اعتقاد کسی جماعت کا نہیں شمار ہوتا لیکن جماعت کا اعتقاد وہ تو مذہب ہے. تو مطلب جماعت کے اعتقاد کی گل کرنا پڑھیا گیا ترجمان وہابی ہے بحث معنی وہابی 1875 میں مولوی محمد حسین سرگروہ موحدین لاہور با جواب و سوال و مسئلہ اور اس فتوے کے کہ آیا بمقابلہ گورنمنٹ ہند مسلمانان ہند کو جہاد کرنا اور اپنی مذہبی تقلید میں ہتھیار اٹھانا چاہیے یا نہیں یہ جواب دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ جہاد اور جنگ مذہبی بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند یا بمقابلہ اس حاکم کے کہ جس نے آزادی مذہبی دے رکھی ہے آذرو شریعت اسلام عموماً خلاف و ممنوع ہے اور وہ لوگ جو بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند یا کسی اس بادشاہ کے کہ جس نے آزادگی مذہب دی ہے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور مذہبی جہاد کرنا چاہتے ہیں کل ایسے لوگ باغی ہیں اور مستحق سزا کے مثل باغیوں کے شمار ہوتے ہیں. پھر مولوی محمد حسین نے اپنے اسی دعویٰ اور جواب کی تصدیق میں کل علماء ملک پنجاب و اطراف ہند کے پاس اپنے فتوے جوابی کو بھیج دیا اور اچھی طرح سے مشتہر کیا اور کل علماء ہند و ملک پنجاب سے اس بات کی تصدیق میں اقرار مہری اور دستخطی کرا لیا کہ عموماً مسلمانان ہند کو ہتھیار اٹھانا اور جہاد بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند کرنا خلاف مسئلہ سنت و ایمان موحدین ہے.
پتا مجاہدین کنوں آندے نے، پھر اگوں مزید وضاحت بھی ہو جانی اتنے لفظ آ گیا ہے۔ اور نیز کل علماء ملک کے پنجاب و ہند نے تائید قول مولوی محمد حسین یہ بٹالوی صاحب کی ہے، اور اپنے اپنے دستخط مور کر کے مولوی محمد حسین کو اس فتوے میں بہت سچا اور پکا کہا ہے، اور اپنی اپنی رضائے اسلامی و ایمانی سے اس فتوے کو قبول کیا ہے، اور جانا اور مانا ہے کہ بمقابلہ گورنمنٹ ہند فرقہ موحدین کو ہتھیار اٹھانا خلاف ایمان و اسلام کیا ہے۔ پھر مولوی محمد حسین نے اس بات کی استدعا کی تھی کہ وہابیان ملک ہزارہ کے نزدیک ایک عالم ایلچی بذریعہ مسلمانان ہند کے بھیجا جائے اور وہ اس فتوے کے جا کر اس ناسمجھ گروہ کو مطلع کر دے کہ جہاد بمقابلہ برٹش گورنمنٹ ہند کے ممنوع ہے، اور نیز ان کو آگاہ کر دے کہ ان کی اس نافہمی کے خون ریزی و قتال و جہاد پر سخت گناہ ثابت ہے اور سب کا گناہ ان کے سر پر وارد شرعی ہے، اور جو کہ ازرو شریعت اسلام برٹش گورنمنٹ ہند سے جہاد کرنا خلاف طریقہ اسلام و شریعت حقہ کیا ہے، اس لیے ان کو خیر خواہی گورنمنٹ ہند میں برابر مستعد رہنا چاہیے۔ خیر خواہی گورنمنٹ ہند میں برابر مستعد اور تیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دعویٰ ارسال رسول مولوی محمد حسین کا سر ہنری و پولیس لیفٹیننٹ گورنر بہادر ممالک پنجاب کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا۔ بعد جواب درخواست مذکور لیفٹیننٹ گورنر صاحب موصوف نے مولوی محمد حسین کا شکریہ خیر خواہی ادا کیا، لیکن کسی مسئلے سے ایلچی کا روانہ کرنا پسند نہ کیا۔ بعد اس کے فرقہ موحدین لاہور نے صاحب بہادر موصوف کی روبکاری میں استدعا پیش کی کہ موحدین جو لفظ بدنام وہابی سے پکارے جاتے ہیں اور اطلاق اس لفظ کا عامتاً موحدین پر کیا جاتا ہے، سو بطور سرکاری اشتہار دیا جاوے کہ آئندہ فرقہ موحدین لفظ بدنام وہابی سے نہ مخاطب کیے جائیں۔ چنانچہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر موصوف نے آداب لفظ دیکھو کتنا عجیب ہے، اس درخواست کو منظور کیا اور پھر ایک اشتہار اس مضمون کا دیا گیا کہ موحدین ہند پر شبہ بدخواہی گورنمنٹ ہند عامتاً نہ ہو، اور خصوصاً جو لوگ کہ وہابیان ملک ہزارہ سے نفرت ایمانی رکھتے ہوں اور گورنمنٹ ہند کی خیر خواہ ہیں، ایسے فرقہ موحدین مخاطب بوہابی نہ ہوں۔ ثانیاً لقب و خطاب وہابیت سے ظاہر ہے کہ اصل وہابی وہی لوگ ہیں جو پیرا محمد بن عبد الوہاب کے ہیں، جس نے 1212 ہجری میں نشان مخالفت کا ملک کے نجد عرب میں قائم کیا تھا اور خود 1 ارب جنگ جو تھا۔ اس کے جو لوگ مقلد ہیں وہی وہابی مشہور ہیں۔ سو محمد بن عبد الوہاب خود مقلد مذہب حنبلی میں جملہ انہی 4 مذہب کے ہے جو بالفعل عامت رائج ہیں، اور یہ فرقہ موحدین کسی ایک مذہب کے خاص ان مذاہب سے پیروکار نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مذاہب بعد از زمانہ نبوت اسلام کے حادث ہوئے ہیں۔ فرق درمیان مقلد مذاہب مقلد نہیں ہے، یہ فرقہ موحدین کسی ایک مذہب خاص کے ان مذاہب میں سے پیرو اور مقلد نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مذاہب بعد زمانہ نبوت اسلام کے حادث ہوئے ہیں، نبوت اسلام کے حادث ہوئے ہیں۔ فرق درمیان مقلد مذہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتنا ہے کہ موحدین نرے قرآن و حدیث صحیح کو ہی مانتے ہیں، اور باقی اہل مذہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت و طریقہ شریعت ہے۔ انگریز کہہ رہا ہے کہ باقی سارے کون نے بس یہ تے اس طرح ہی بحث ساری کہ جویں میں تواڈے نوں خلاف کوئی بات کر دیاں تے اگوں پچھوں کٹھی کر کے تواڈے خلاف لکھ دیاں، یہ بات اس طرح ہی سارے مسلک نال ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل تعلق نہیں ہے۔ بحث اور اس قسم دے معاملات جڑے نا یہ علماء دا اپنا انفرادی مسئلہ یا انہاں دے اپنے یعنی کہ عمل انہاں دین نال کوئی تعلق نہیں ہوندا۔ نہیں یہ عمل سے نہیں، یہ پورے وہابی مذہب دے لوکاں دیاں مہراں نے اوتے اس گل تے کہ انگریز حکومت جڑی ہے، انگریز حکومت دی وفاداری فرض ہے، خیر خواہی فرض ہے، جہاد انہاں نال حرام۔ نہ نہ یہ بیکار بحثاں نہیں، اور انہاں دا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اہل مسلمان جڑا نا پکا ایماندار کوئی بھی انگریز نو اور ہندو نو کوئی درست کہہ ہی نہیں سکدا۔ کہ جیڑا آکھے گا وہ مسلمان نہیں تے جڑے آکھی کھڑے نہیں یہ نہ ہوئے نہیں، بالکل کوئی ایسا عمل ہے ثابت ہی نہیں ہے۔ 12 سارے قسم کے سارے فضولیات نے بحثاں۔ اچھا مثال طور پہ میں تواڈے خلاف کوئی بات لکھ دیاں، کتاب چھاپ دیاں، اور اس طرح کئی کتابیں ایسیاں نے نہیں اگر تسی میرے خلاف لکھ دو تو میرے ہی بندے تہاڈی تصدیق کر دین تے پھر اوتے رولا باقی میں ہونا ہے۔
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਤੇ 10 ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਵਾਬੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਸਿੱਦੀਕ ਹਸਨ ਭੋਪਾਲੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਤੇ ਇਤਫਾਕੀਅਤ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਛਾਪਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, در مطبع محمدی واقع لاہور. دیکھو جی اچھا پھر اس پہ محمد ایک منٹ اگر نہیں تو سارے تصدیق کے میں سوال ہے مسائل نال انہاں چیزاں دا کوئی تعلق ہی نہیں. اس واسطے عقائد اور مسائل نال تعلق ہی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن دے اندر اور حدیث. اچھا یہ عقیدے دی گل نہیں، یہ عقیدے دی گل نہیں. انہاں چیزاں نو دین مانتے نہیں. کسے مولوی دی بات ہوئے 50 مولویاں دی بات اکٹھی ہو جائے اگر قرآن کے خلاف ہے تو بالکل رد ہے، حدیث کے خلاف ہے تو بالکل رد ہے. نزدیک کے شرعی حکم کی یہ جو لکھیا ہے ایک کفر لکھا. آخر تسی ایک ذمہ دار ایک مذہب دے بندے قرار ہوندے جے تے تواڈے نزدیک حکم شرعی تے ہونا ہے. اگر اے بات یہ کہہ دیو منافی نہیں یہ کہہ دیو اس نو تسلیم نہیں اگر تساں تے لفظ بولیا اگر دا مطلب ہے کتاب و سنت کے خلاف ہون دے اندر اس گل دے حالے تواڈے شک ہے کہ اگر شک خلاف ہو میں یہ بیانا بھی یہ کیا تانوں خلاف دسی ہے کہ نہیں دسی. تسی آپ ہی بیان دے جے بھاویں 50 مولوی ہوے کم از کم انہاں تے کہہ دیو کہ نواب صدیق حسن اور اس وقت دے جنے وہابی ملا اس گل دی تصدیق کرنے والے سن اور انگریزاں دے بارے فتوی دین والے سن کہ انہاں دے نال جہاد جڑا وہ حرام ہے اور انہاں دی عزت جڑی ہے فرض ہے اور فقہ اہل حدیث انہاں دے نال متفق ہے سارا کچھ ہے اسلام وچ انہاں دے نال لڑنا حرام ہے. اس بھائی دلوی تو لے کے جنے بھی یہ فتوی دین والے سن سارے لعنتی سارے بے ایمان سارے مشرک نہیں. کم از کم انہاں دے ہاں جی یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس قسم دے ایسے معاملات اور بحثاں جڑیاں نے جھوٹ تک اگر ایک دیکھو ایک مسلک دے مثال اہل سنت والجماعت دے علماء ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے مولویاں دے خلاف اپنے علماء دے خلاف کتاباں لکھیاں ہوئیاں نے. تسی دسو مثال دے طور تے کتاب اسلامی والے نے ٹھیک ہے انہاں دے خلاف تسی کتاب لکھو گے وہ تہاڈے خلاف لکھن گے تہاڈے بھی کوئی 50 علماء یعنی اکٹھے ہو جان اور اس مسئلے پہ اتفاق کرن کے بالکل تسی مہربانی کر کے ایک مشکل میری حل کر اس زمانے دیاں وابیاں دی کتاباں جو کڈ دیو کہ انگریز نال جہاد تھا شروع تے مشن ہے میں کیا نا تہاڈا شروع دا مشن میں صرف دیکھنا چاہنا ہند نال میں تہاڈے نال رل جاواں ٹھیک ہے جی. اس وقت دے مولویاں دے تساں فتوی مینوں وکھا دینے نے 2 دے 4 دے 10 دے کے انگریزاں نال جہاد تھا. اس وقت کیا اہل حدیث نہ مینوں چھڈو اس گل نوں میں پرانی گل کرنا اس وقت جدوں چھیڑ بیٹھاں گا تو پھر میں وکھا دیاں گا کہ اس وقت اہل حدیث یہ ہی جا کے جلسہ کرتے ہیں کہ ججوں کی بحالی تک جنگ رہے گی فقہ حنفی شرکے تے انگریز دا قانون وہ فرض ہے او دے واسطے جنگ ہے شہید مران گے تے شہید ہے ایک ہی چکر ہے. چلو ایک ویلے دے آ اپنی سیاست دین نال کوئی تعلق نہیں ہوندا. اے دا مطلب ہے سیاست کفر نال کر لئی دی ساڈا مسلک ہے جھوٹ نال کفر نال سیاست پھر ہو جاندی. اور یہ بھی دیر چ رکھا جائے جا تھی جملہ بول رہا ہوں نا کہ وہ نمی سیاست ہے سیاست نو دین تو جدا رکھنے والا ایمان تو فارغ ہوں. میں کہہ رہا کہ جمہوریت جی نا اسی اس کو غلط سمجھنے اور اس قسم کی سیاست جھوٹ ہے. سیاست جھوٹ ہو گئی. سوال یہ ہے یار یہ دسو بھی چلو تھی ایسا تو کرو ایک کم تو کرو یار ایک جہاز تو تھی کر میرے دوسری آ گئے ایک پہلا کر بیٹھا ایک دوسری آ پہلا ایک کی کہ میں نے پرانے بھابیاں کا فتوا بکھاؤنا ہے کہ انگریزوں کے نال جہاد کیجیے نمبر 1. دوسرا ایک ہوں تھی ایک جہاد کرو تو سویرے تو شروع کرو تاکہ اسی بھی تھوڑے قدم بن جائے. تھی آخو بھی آ جہے بھی نعرے پاکستان ساجد گیر سارے کا نام لے کے جن بھابی جلسے کرنے والے نے حکومت واسطے جمہوریت واسطے ووٹاں واسطے ججاں واسطے جی وہ سب مشکل یہ حکومت سب مشرک کم از کم کچھ نہ کچھ تو کرو نہ کرے جدو آدھے جو پہ جے بھئی سارا کچھ شرک کے کفر ہے. دیکھو جی اتے یار کچھ نہ کچھ تو کرو کچھ دھیان نمبر سے تو لے آؤ نا. دیکھو جی میں اندر آپ سے تو لے آؤ اللہ دی توفیق نال ان چیزاں دا رد کیتا ہے پھر اور میری پھر یہ مطلب صاف ہی نکلیا بھی بھابیاں نال تہاڈا تعلق ہی نہ ہوگا
جدو سارے بھابی دستخط کر کے ایک شاید فتوا دے یا پھر تسی ہے ہی نہیں، یہ سب بیکار پیسہ نے اور فضولیات نے. فضولیات تے اس لیے ہون گے نا، فضولیات اس لیے ہون گے جس لیے کوئی شے ثابت ہی نہ ہوے تے جے ہر شے انج دی ثابت ہوے تے اے دے مقابل کچھ نہ ثابت ہوے. میں تانوں کہہ رہا بھی ایک چلو فتوا کڈ لیا اس دے بھابیاں دا، اس لیے دا کوئی تسی دسو تہاڈا با اعتماد تو با اعتماد اعتماد تو یار آخر دیکھو جی موجودہ اصل جڑی چیز ہے نا یہ دور کے اندر انسان گزرتا جا رہا ہے یار ساڈے شخصیات میری گل سمجھ بات بابا جی میری گل آخر کوئی نہ کوئی مذہب سے با اعتماد لوگ ہوندے نے. پیر میرے لیے شاطر کار ساڈے با اعتماد، میاں شیر ربانی با اعتماد، اعلی حضرت با اعتماد. گل تو میں لگی یار آخر کوئی اس لگے با اعتماد مولویاں دا نام لو جنہیں مولوی ثناء اللہ مرسری ہو گیا، داؤد غزنوی ہو گیا، عبداللہ غزنوی ہو گیا. سب تو پہلے مرزیاں کے خلاف ثناء اللہ مرسری احمد اللہ علیہ نے جہاد کیا. مرزائیاں دے خلاف کیڑا جہاد ہویا جی؟ وہ بریلیاں بھی کیتا ہے، آج انہوں نے نورانی صاحب اور کافر قرار دوا دیتا ہے، یہ وہ فلانا اقلیت قرار دیتا ہے. یہ کوئی کافر قرار دینا جہاد؟ وہ تو کافر پاوے کو قرار دے دے نہ دے، جڑا کافر اونوں پاوے قرار دیو نہ دیو تے عوام دے بندے نہیں جانتے نے پاوے مرزائیاں مقابلے. ایسے کوئی بندہ اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے مولوی کچھ بھی نہ آخر تے عوام مار دیں. چلو میرے نال میں جیل کے اندر بندہ ثابت کرنا چلے جٹ بندہ سی بدماش سی ٹکیٹ سی اس مطلب قتل کے اندر گیا سی، قتل کے اندر گیا تو یوسف قذاب خداور نبوت کر کے بیٹھا سی تو سینٹرل جیل میں قتل کر دیتا. یہ کہ جہاد جہاد ثابت کرو فرنگی دینا فرنگیت کے خلاف، یا آپ کو ثابت کرو کہ جتنی حکومتیں دنیا اسے دوسرے کتاب بھی کر دو کہ سعودی حکومتوں سمیت سب مشرک ہیں. میں صاف کہتا ہوں جاؤ بھابھیو تمہیں میں خبردار کرتا ہوں، تمہاری آنکھ کھولتا ہوں، اپنا فرض ادا کرتا ہوں. یہ سب مشرک ہے اس وجہ سے جی تو سب پہلو آپ ہے جی سب انگریزوں کے چٹو نے انگریزوں کے چٹو تو سب انگریز کے چٹو مشرک نہیں آخنا تو آخنا جی آندے جی پائے تھے اتنے میں ایک دعوی کرنا مینو اج اس دعوے دلیل میں دیا گا، اس دعوے ترتیب پسند. میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا دی تاریخ دے اندر انگریزاں نال جہاد وہابیاں دا، یہود نصارا نال جہاد وہابیاں دا تے کافراں نال جہاد شیعہ دا کوئی ثابت کر دے میں مذہب تبدیل کر الحمد جنہ بھی کیتا وہ سنی سن سنیا تو باہر کدی جہاد نہیں ہوا، اگر سنیا تو باہر جہاد ثابت ہوئی انہوں نے بھی تسلیم نہیں کرنا جنہ کیتا ہویا مثلا مثال طور پہ جنہیں کیتا ہے انہوں نے تو میں تو دعویٰ کی پہلے ثابت نہیں تھا. سلطنت عثمانیہ 800 سالہ حکومت سلطنت عثمانیہ جن کا دارالخلافت روم تھا، وہ فقہ حنفی کے اتنے پابند تھے کہ الشقائق النعمانیہ امام تاج کبرا زادہ بھی انہیں میں رکھ دینا اس وقت دے بہت بڑے شیخ الاسلام اور امام صاحب انہیں تاریخ ہی لکھ ماری اس گل کو تاریخ تاکہ لطف کی گل ہے. دارالسلام جان دو کتب خانہ مشہور کتب خانہ عرب عجم یورپ میں انہوں نے جڑا اطلس چھاپیا سیرت والا عمر کتنے گیا اس اطلس جڑا چھاپیا اسلام کے جہاد کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے 800 سال کے اندر اسلام سلطنت عثمانیہ دیا جنگاں دی تاریخ بیان کیتی ہے کہ یہود نصارا نال فلاں فلاں نال صلاح الدین ایوبی سن الحمدللہ تے سنی سن نہ نور الدین زنگی جڑے سن حنفی سن صلاح الدین شافعی نے اس طرح کا کوئی ہن حاکم کڈ لیا جی بریلوی تو مذہب اہل سنت نہ بریلوی مذہب نہیں مذہب اہل سنت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و اہل الحدیث بات ہے. ہن میں جواب اہل سنت و اہل الحدیث مان لیا جی یہ دا مطلب ہے غوث پاک کون سن؟ اہل حدیث سن. یہ مطلب ہے غوث پاک کون سن؟ اہل حدیث سن.
اچھا غوث پاک تے اہل حدیث نے تے غوث پاک حملی نے تے اہل حدیث آندے شرک کے تقلید کرنا ہن دا جواب دو سبحان اللہ تسی کہو گے حملی ہوں ایویں کریے بھی سیرت دیا کتاباں پاڑ کے سٹ دیجیے کی کریے کدھر جائیے جیڑا بھی لکھے گا وہ آکھے گا کہ فتوا دے سن یا شافی مذہب دے یا حنبلی دے اگر اس کو علاوہ غوث پاک کا مذہب ثابت ہو جائے گا نک بٹا اگر حنفی دے سن شافی یا حنبلی بہت اچھے سنی دا سنی چار مذہب ہے سنی تقلید کے اندر چار ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی چاروں سنی ہیں یہ ذہن میں رکھنا بھابی وہ ہے جو چاروں سے باہر ہوتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے یہ سب شرک ہے اور شرک پھر رسالت ہے کسی امام کو ماننا شرک ہے لیکن صرف ابن تیمیہ کو امام ماننا وہ فرض ہے نہیں کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے کہ تم امام شافی کو امام یعنی ابن تیمیہ کو صرف ماننے کا اس کے مقلد بنو نہیں امام ابن تیمیہ کو امام ماننے کا امام بخاری نہیں امام ترمذی نہیں امام تو یار ایڈی تقلید کیوں بھی ہوتی ہے ابن تیمیہ دی ابن تیمیہ آ گیا ہے کہ مینارے دی چونج جڑی ہے وہ رب دے بہت ہی نیڑے تھلے والا پاسا رب دے دور نہیں پھر اگر مقلد اسی ان کی تقلید کر رہے ہیں پھر سانو غیر مقلد کیوں کہندے غیر مقلد سانس کہنے ہیں یعنی مقلد ائمہ فقہا نہیں باقی نفس دی تقلید ابن تیمیہ ورگا دی او تے جاری انگریز دی تقلید تے اس حد تک ہو رہی ہے اوتھے میں تے ہکا بکا میں حیران ہاں کہ یار اس حد تک لکھ کے دیتا ہے برطانیہ کے مخالف ہم نہیں ہوں گے یار بھابی سارے بھابی انہاں دا چندہ انہاں دا بندہ انہاں دا سارا دھندا سعودیہ تو کیا ہوندا ہے یار ایتھے ویندے آ سب جنگل وچ مسجد دوسرے دن تیار ہو جاندی ہے کیوں جی آ کے فوٹو کھچ کے تے بیٹھ لا فوٹو کھچ کے سعودیہ لے جاؤ اتوں پیسہ اینا آ جاتا سارا کوئی مسجد تے جنگل تیار ہو جاتی وہ جنگل جی تیار ہو جاتی ہے مسجد مینوں صرف اینا دسو کہ جدو جاندے نے پیسے لین واسطے اتنے شیخ سدیس آ رہے ہیں کبھی شیخ حرم مکہ کے خطیب آ رہے ہیں کبھی فلان آ رہے ہیں انہوں نے تو کہہ دیں یار ایڈے بےمان مشرک تے نہ بنو وہ تساں دے اوتھے سارا کچھ جائز کیتی کڑے شرک تے کفر دے نال حکومتاں دا اتفاق اوتھے دی حکومتاں نوں بھی کہہ دیا کرو کفر کہ تمہارا کفر ہے یہ تمہارا شرک ہے اگر تم حنبلی بنتے ہو تو پھر بھی شرک ہے حنبلی بننا تو شرک ہے وہاں پر اگر 20 تراویح بدعت ہے تو وہاں پر 20 ہوتی ہیں چلو ان کو بھی بدعت کہہ لیا کرو یہ کیسی بات ہے ادھر بدعت ہے سمندر پار وہ سب سنت ہو جاتا ہے آج سے ایک مہینہ پہلے مولانا صاحب کی بچوں نے جنہوں نے گفتگو کہنے لگے وہ جتنے بھی عرب دے نے علماء وہ سارے حنبلی نے اہل حدیث ہے کوئی وہ حنبلی نے امام احمد ابو حنیفہ دا حوالہ پیش کرو امام احمد رضا دا پیش کرو اج دے نتھو خیر دا پیش کر دو میں انہاں نوں میں تے عالم بندے کو نہیں تسی جے کول آئے بیٹھے ہو تسی میں خود نتھو والے نوں میں عالم دا ہی پتہ نہیں میں انہاں نوں عالم کیویں مان سکدا میں ایک دوسرے دے خلاف بیٹھا موجود گل سمجھو حجت اور دلیل حجت دلیل مسلک دے خلاف کوئی بات لکھی ہے سارے اپنے اپنے جڑا دعویٰ کردا دوسرا مسلک دے خلاف لکھدا ہے میں تھانوں پہلا تھانوں میں دعویٰ دیتا ہے دعویٰ اپنا میں تواڈے سامنے استدار کی ہے ہاتھ دست میں ہن بھی ہاتھ بن کے آنا یار مینوں اس ویلے دے حوالہ وکھا دیو انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے اور انگریز حکومت لانتی ہے انگریز نہیں تے میں ادھر بھابیاں دے قطاراں لاواں گا سارے بھابیاں دے بل اجماع فتوی میں بکھاواں گا کہ انگریز حکومت رحمت خدا ہے اس نے مذہبی آزادی دے رکھی ہے اس کے خلاف لڑنا حرام ہے حرام موت مرو گے جہاد گناہ کبیرہ ہوگا ادھر یہ بکھاواں گا ادھر یہ ہوئی گل دیوبندیاں دی بکھاواں گا ادھر یہ ہوئی گل مرزائیاں دی بکھاواں گا ادھر سر سید دی بکھاواں گا اگر چارے ٹولیاں دے نہ بکھاواں میری زبان بڑھ جائے مولانا مودودی صاحب تسی انہاں دے بارے کی کہندے نیچری سی گلیاں دا سرکار سی دیوبندی عالم نے انہاں دے خلاف اتنی موٹی کتاب لکھی ٹھیک ہے یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے تساں میں بکھا تسی کتاب چھڈو تسی سطر ہی بکھا ایک مسئلہ ٹھیک ہے بابا جی ایک مسئلہ او یار رولا تے اس لیے پیندا جدوں سارے مذہب والے اوتے مہراں لا کے وچ لکھی کھڑے نے تھا بالکل متفق کھائیں ہن کی کریے جب بریلوی تو سارے میرے سماعت بھی فتوی لائی کھڑے ہون گے تو پھر تے آپ پہ مذہب قرار دیاں گے کہ نہیں دیاں گے او بولو یار نہیں تے مخالف تے کٹو تہاڈی مہربانی کوئی مخالف تے کڈو بڑے مخالف نے جی ایک دوسرے دے خلاف کتاباں
اور ایک کوئی ایسی بحث زندہ کوئی وجود اور کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے وجود تو باقاعدہ کی بیٹا یہ تو کوئی شک والی گل نہیں رہا مسئلہ ہے کہ حقیقت وہ ہے کہ یہ ہوں ٹوٹے تو پتہ لگے حقیقت کوئی ایڈی سخت ہے کہ یہ مقابلے جو بھی آئے گا وہ ایڈا خلاف حقیقت ہونا ہے کہ جگ ہاتھا بن جانا ہے ہوں سچی دسو میں تمہیں بار بار ایک مطلب ہے مینو سمجھو کہ جی پیاسا بندہ شدید پیاسا ہو کے استدا کرتا ہے اور طلب کرتا ہے تھی بتا دیں مجھے تاری مہربانی ہوے گی میں وہ کتاب اپنے کتب خانے سجا لاں گا جدو کوئی آئے گا میں انہوں نے بخیر کرا گا بھائی آج جو کچھ نواب صدیق حسن گوپالی لے گیا ہے یہ بغیر انگریزوں میں ترکو سن حسین احمد بٹالوی بھی یہ سارے نام لابی اس ویلے سارے سوٹ سن ویک لو کی نہ شرارتاں کیتیاں نے مولانا نے مینوں پہنچا دیتی کتاب آ ویکو حق ہے تہاڈی مہربانی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور مینوں کڈ کے مخالف سب نے لکھتے گل مکی میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی آخر اس پہ دیکھو جی اس وقت دے سارے مثال طور پہ محمد علی جنان قائد اعظم کہنے والے سارے کٹھے ہی سن کتے میں ہنے حوالے سے کڈ رکھنا اعلی حضرت دے دوویں پتراں دے مخالف نے ایتھے لیا ہنے لیا کتاب پر جان کو کیا مگر ہنے تک میں گل کرن دیا میں تانوں جڑے ہون گے نا ذمہ دار مذہب دے اسلام دے میں انہاں دیاں قطاراں لا دیاں گا وہ آکھن گے کہ کفر سی بے ایمان سی مجرم لیگ جماعت مسلم لیگ اوے یو بھی لا ایسے سامنے جانے مفتی اعظم پیو پڑھ لے دوسرا وہ اپنا تجانب اہل سنت میں تانوں سامنے بتا دیاں دا تسی مینوں ایویں بتا جو گل نہیں سی تسی مینوں صرف یہ بتا دیو تساں فتوی دیتا ہوئے کہ انگریز دی حکومت لعنتی ہے مسٹر جناب دی حکومت لعنتی ہے بڑیاں کتاباں موجود نے تسی کتاباں وچ بیٹھے ہو اے بات نہیں ہے ایک کٹ فائدہ نہیں ہے دلیل تہاڈی مہربانی حیثیت نہیں ہے صرف ایک انہاں نے میرا صرف ایک دا سوال میں تانوں آکھاں گا میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا کہ میرے علم وچ تساں اضافہ کیتا ہے سنو نا بات ہے تسی کتاباں وچ بیٹھے جے تھوڑی کتاب لے کتاباں ہر بندے دے مخالف موجود پیاں نے تسی ایک کہندے ہو کئی کتاباں پیاں اس واسطے یہ چیزاں یہ بحثاں ایک دوسرے کے خلاف ایک کوئی حیثیت نہیں رکھنیاں اور میں اصل نو کوئی دین سمجھنے ہیں انہاں چیزاں نو نہ مسلک سمجھنے ہیں مسلک ہے قرآن اور حدیث اگر کوئی عالم پتہ کی سمجھنے ہیں قرآن حدیث مخالف اچھا پتہ کی سمجھنے ہیں اچھا یہ سمجھنے ہیں کہ ساڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف دی ابتدا چ ہوندا ہے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ساڈے نبی دے پخانے پھرن دا والے بھی سانوں دس گیا سبحان اللہ یہ تساں جدائی وکھری کیتی بیٹھے ہو اج تہاڈے دین وچ اجازت ہو سکتی ہے اسلام وچ نہیں ہو سکتی اس چیز کی اجازت کہ یہ آکھنا کہ سیاست اتنا زندگی طویل لوگوں دی اور اتنا مذہبی لوگ اگر وہ کفر کے ساتھ مل جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی مذہب کو فرق نہیں آتا کی بات نہیں صرف میں تو کہنا نہیں مل جان میں تو کہنا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط ہے ان کی تردید کی جو رد کیتا جاتا بس ہمیں کوئی ہو مفتی اعظم اعلیٰ حضرت پتر مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان اور دوسرا بیٹا سن حامد رضا خان دونوں مجرم لیگ کے مخالف سن مسلم لیگ میں ہر فرقہ کے لوگ شامل تھے بلکہ اقتدار اعلیٰ بالکلیہ گمراہ فرقوں کے ہاتھ میں تھا لیگ کے صدر مسٹر محمد علی جناح خود پیدائشی خوجہ رافضی تھے یہ نہ اسلام کے اصول جانتے تھے نہ فروع حتیٰ کہ اردو میں بھی نہیں جانتے تھے باوجود قدرت اور وسعت گمراہ فرقوں کی ماتحتی قبول کرنا تو دور ہے ان کے ساتھ میل جول خالص مالت بھی جائز نہیں یہ مسئلہ انڈیا ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم مصباح شیر بیشا اہل سنت کے باہمی روایت یہ ہوئی اہل سنت نے دی دوسرے کے خلاف دوسرے کے خلاف یہ بات نہیں ہے او تسی نہیں دے لے لکھنا موجود نے کئی کتاباں موجود ہیں کوئی ایک دوسرے کے خلاف کتاباں لکھی ہوئی یار خلاف دی گل تسی دعویٰ کیتا ہے یار او دے نال اہل سنت سن سارے اہل سنت سن میں ثابت کیا کرنا کہ اہل سنت دے ذمہ دار مخالف سن گل نہیں تو میں لگی میاں شیر رحمانی ثابت کرو نال سن
جہے نال سن وہ غیر ذمہ دار نے، ذمہ دار لوگ نال ہوئے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. لیکن میرا ایک قرضہ تے سر رہا، تسا مینوں ہن کتاب ضرور یار میں اپنے ایس کتب خانے دی زینت بنانے ہے ایڈی سچائی نو چلو کوشش کرو نا. بڑھیا کتاباں خلاف نہیں جان ہو خلاف دی میں گانا صرف اینا یار اینا گل تساں مکھانی ہے بھی فلانے بھابی حضرات نے اسماعیل دہلوی تو لے رہے انہاں انگریز دے خلاف جہاد تے فتوی دتے نے اور انہاں آکھیا انگریز دی حکومت جڑی ہے ختم کرنا فرض ہے. اپنے آپ میں اہل سنت کے الوان والے انہاں دی ایسی باتاں موجود نے جنہاں نے انگریز کے خلاف جو ہے نا جہاد منع دی اور انہوں نے حکم جاری کیتے ہوئے ایسی کتابیں موجود نے ہر بندے لکھی ہیں. یہ بھی میرے ہاتھ سے کر لیں میں تو صرف مطلب طلب میں انکار تھوڑا کی میں تو صرف طلب گا یار مینوں مل جائے سعودی حکومت مولویاں تو اتوں تو لب جائے چلو انگریزوں کے نال جہاد فرض یا اتوں لب جائے اسماعیل دہلوی تو واپی شروع ہو جائے تو پیچھا واپی محمد بن اس سے ہندوستان ہے ادھر محمد بن عبد الوہاب تو شروع ہوا اس تو پیچھا واپی پہلے کنے جہاد کے وہ صرف مینوں وہ صرف ثابت کر دیو پھر کہا جڑے جہاد کرتے رہے انگریزاں صرف سنیاں دا حصہ ہے میں کنڈا سے واگا سٹ کے آنا شیعہ دا جہاد ثابت کرو کافراں دا تے وہابیاں دا یود نہ میں تو پہلا تھا میں نے موٹے سارے موٹے موٹے یہودوں نے سارے نال کیتا ہی وہابیاں نے اوہی صرف یہ حوالہ ہے لے حوالے زندہ موجود نے ویکھو تہاڈی مہربانی اساں تے مردیاں تے ایمان رکھن والے جنہاں دا مردیاں تے ایمان ہے زندہ تے کدوں ہونا تساں صرف مردے اپنے میں پچھو گل ہونا ہے بھی آفت رہا مسئلہ ہونے والا تہاڈا ہونے والا میں جہاد تہاڈے زندہ چلو جی چلو جی یہ بھی ویکھ لو اج جی میں زندیاں دا بھی مان لینا تسی سویرے جہاد کرنا ایک تے تساں یہ آکھنا مسٹر جناب مشرک سی قائد اعظم آکھنا شیر ٹھیک ہے بابا جی کتاب نا کتاب ہوئے جو میں یار ابو حنیفہ سرکار کے خلاف جو ہاتھ میں لگنا ہے یہ فقہ کے خلاف لگنا ہے وہ یار میرا مطلب ہے داتا علی وہ سرکار کے دربار میں جان کے خلاف لگنا ہے وہ نبی پاک میں روزے کی جاننے ہوگا اور پاک کیوں پکارتے تھے کی لگتا ہے یا غوث میں کی لگ رہا ہے شرک 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 ہے یار اینا جو رولا پیندا تے ہر سال میلاد دے دوالے نویں ہوندے جے ایک بار آئے دے دوالے ہو جاؤ کھاں کیویں آندے نے آج کی شام مسٹر جناب کے نام یار نہیں جڑے تواڈے دوست سجن دے نے انہاں نوں کم کم ووٹاں دی روکو مت دیکھو جی اسی انہاں نوں آکھو جننے مولوی ووٹ منگن سب تے جا اسی کہندے ہیں لاسٹی ووٹ نہیں پاوندے اسی ووٹ دے بالکل خلاف روکو بھی نا اپنے اے بھی تے حق یار اے فرض ہے تہاڈا ممبر دے وارث تسی جے یہ تو مولوی دے حق ماننا اے ممبر دے وارث تسی جے مثال کے طور پہ ایک جماعت مثلا اہل سنت وال جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں اس اندر بریلوی پھر ہوں دعوت اسلامی والے ٹھیک ہے جی ہوں تھی الگ اس کو علاوہ طاہر القادری الگ ایک جماعت اندر کنیاں نے فرقے اور کنیاں جماعتاں نے تسی انہوں غلط سمجھدے ہو کہ نہیں اگر اسی انہوں نے غلط سمجھیے جڑا ووٹ منگدا ہے یار گل تے سمجھنا دھیان نہیں کہندے بھی ہے ٹھیک ہے تسی جمہوریت دے خلاف مطمئن ہونا ہے جماعت دا تسا مسٹر جناب کے خلاف تقریر کرنی ہے تسا ایسا آخنا ہے کہ قائد اعظم آخنا شرک پھر رسالت ہے آگے پتہ لگ میں جو کچھ میں آنا فلانے کے ماں خلاف ہوں تو میں جائی خلاف جن میں میرے تے پرچے موجود نے جہاں سارے کو جمع پڑھتے ہیں پوچھ سکتے ہو کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا بیان جمعے کے اندر جنہوں یعنی کہ غلط کہتے ہیں اور جنہوں کے خلاف جڑے بیان کرتے ہیں مہربانی ضرور سننا مہربانی
تسی یہ کہنا اتنے ساڈا دل اتنے چلے گا، ساڈا دل اتنے چلے گا، تسا یہ کہنا کہ وہ لوگوں آ پیو ساری دنیا دیا حکومت سنے سعودی عرب مشرق جی تھی ایتھے کہہ کے اٹھو، ایتھے کہہ کے اٹھو، دیکھو جی ایتھے کہہ کے اٹھو، کیوں مشرق نے انگریز دے غلام پابند انگریز دے محکوم نے وہ سب مشرق جناب مشرق ہے، اس کو قائد اعظم کہنا شرک پھر رسالت ہے، وہ بد مذہب تھا، وہ بے ایمان تھا، دغا باز تھا، اس نے انگریز کے قانون کے لیے سارا کام کیا، اسلام کے مخالف تھا، یہ سارا یہ ہوتے تو کہنا تو ضرور کر بالکل جی میں کہنا اور ہاں جی سر میری ایک تو میں نے پہچانی میں کہاں گا اور تسا کر کے ایک دوسرا کتاب لے آنی کتاب جہی نا وہ لے آنی جی بابیاں کا گئے خلاف آپ کا حکم فتوا دو چیزاں تین جہی نا ضرور تھی کریں باقی معذرت میں چاہ نہیں پلا سکیا تمہیں آ کے گلن بہ گئے ہیں ہاں جی کی بات پوچھا گیا ایک مسجد صرف 100 روپیہ لگتا ہے کاغذ لے کے گھر جائیے پیشاب نہ بندے خود دھوندے سن میں انہوں ساڈا شہر نکالنا کتنے تو فیصلہ آباد انہیں مسجد بنوائی سی میں اندر گیا کارپوریٹ تو واپسی کارپوریٹ اتنے شہر جا کے واپسی کہتے یار میرے صاحب نہ بندے ایسے شاید مسجد دیکھ کے تصویر کھچ لیں سن میں پیسے دیں سن کہ انہوں کوئی کہہ جی میرا حصہ لے گئے ہیں اتوں مسجد اپنی شروع کی سانو آفر کی اگر خرچہ سارا اسی کریں گے جس کی مسجد سے وہ بناو گے لیکن امام ساڈا سبحان اللہ